شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، یہ ہے ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلبا آئے، یہ ہے ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلبا آئے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد جانا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے سکر جانا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہماری ٹیم آئی خانپور میں پہلی مرتبہ، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا، میرا ذہن تھا کہ چھوٹا شہر ہے تو اس شہروں میں جو ہے کہیں 200 طلبہ آئے، کہیں 500 طلبہ آئے، سیزن 1 2 3 اور 4 جاری ہے تو طلبہ آتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو اب تک کے جتنے بھی سیزن ہوئے ہیں 1 2 3 4 اور اب تک جتنے شہروں میں جانا ہوا ہے نمبر 1 پہ آ گیا ہے ہمارا خانپور۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خانپور آگے کی جانب بڑھے گا، 12 طلبہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہوں گے، لیکن جس طرح یہاں پر نمبر 1 آپ نے حاصل کر لیا ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ باپا جانی کے ہاتھوں مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی مل جائے، اور آپ کو ایک ٹکٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ 2 ٹکٹ دیے جائیں گے، آپ بھی جائیں اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں۔ تو یہ سلسلہ ذہنی آزمائش جس میں ہم حاضر خدمت ہیں، یہ جانے کا ذریعہ ہے مدینہ شریف، یہ جانے کا ذریعہ ہے باب المدینہ کراچی، یہ ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، یہ ذریعہ ہے پیارے پیارے مرشد کریم کی براہ راست زیارت کرنے کا۔ تو آپ کو بے شمار برکتیں نعمتیں ملیں گی، کس کے ذریعے؟ سلسلہ بآواز بلند، سلسلہ ذہنی آزمائش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس میں شامل ہوں گے یہ شہر مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، اسلام آباد، رحمت آباد ایبٹ آباد، مظفر آباد کشمیر، گلزار طیبہ سرگودا گجرات، سبی ٹھٹا اور آخر میں باب المدینہ کراچی۔ لیکن اب باری آ گئی ہے خانپور کے طلبہ کی، تمام کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، ذہنی آزمائش ہے مگر مدنی ہے یہ سما، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرمائیے۔ مجھے معلومات میں بتایا گیا ہے، تقریباً 900 یا 1000 طلبہ نے شرکت کی ہے، یہاں پہ موجود تقریباً 900 یا 1000 طلبہ ہیں، تمام کو ایک پیپر دیا جائے گا، اس پیپر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، جن کے ہاتھوں میں کتابیں وغیرہ ہیں وہ کتابیں لیتے رہیے گا، پرچے جو ہے جلدی جلدی تقسیم کر دیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ ٹھیک ہے، 12 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، 12 منٹ بعد جو ہے آپ کے پرچے لے لیے جائیں گے، آپ کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے مدینہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر خانپور میں، یہاں پر آنا ہوا
پہلا آڈیشن ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی رزلٹ اناؤنسمنٹ کی جائے گی. پہلے سیگمنٹ میں تقریباً 800 کے قریب طلبہ نے حصہ لیا اور ان کا رزلٹ آ چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم رزلٹ کی جانب بڑھیں گے. اب جن کا نام آتا رہے وہ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن جن کا نام نہیں آیا شاید وہ افسردہ ہو جائیں. لیکن دل چھوٹا نہ کریں، پہلے ہی بتا رہا ہوں. یہاں پہ تو میں نے ایسا ماحول دیکھا کہ ابھی رزلٹ اسٹارٹ بھی نہیں ہوا کہ ابھی کسی ایک کا نام نہیں آیا، یہاں پہ طلبہ رونے لگ گئے. آئیے ان کا رزلٹ آپ کو سناتے ہیں. کیا بات ہے دیکھو آصف بن عاشق، مبارک ہو آصف بھائی آپ کو. سبحان اللہ. علی رضا طاری محمد اسلم، ہم سبھی کو آئیے علی رضا بھائی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سیکھے محمد فہیم جمیل احمد، خوشی ہو رہی ہے کس بات کی؟ پاس ہو گیا. پاس ہو گئے ہو، مبارک ہو بھائی. سید ارباز حسین ول سجاد حسین، ثقلین الطاری خادم حسین. خانپور آنا ہوا، پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو دیکھتے رہیے سلسلہ ذہنی آزمائش، دیکھتے رہیے مدنی چینل. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر خانپور میں. پہلا سیگمنٹ ہوا جس میں تقریباً 800 طلبہ نے حصہ لیا. پھر اس میں سے ہوا مدنی انتخاب تقریباً 82 طلبہ کا. اور اب ہونے جا رہا ہے دوسرا سیگمنٹ جس میں سے ہوگا مدنی انتخاب تقریباً 35 طلبہ کا. برائے کرم آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار علم دین کا خزانہ آئے گا آپ کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ. تو شروع کرنے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا خانپور کے شہر میں دوسرا سیگمنٹ. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. سردی بھی لگ رہی ہے، پریشانی بھی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، لیکن ذہنی آزمائش میں بڑھے گا آگے وہ جو ہوگا ذہین طالب علم. اور پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے شجرہ قادریہ اتاریہ رضویہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے 41ویں بزرگ کون ہیں؟ جی پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. اس کے 41ویں بزرگ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ہیں. سبحان اللہ. مدن انتخاب ہو چکا ہے آپ کا تیسرے سیگمنٹ کے لیے. دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے مطاف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیا جواب دینے جا رہے ہیں. جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اس جگہ کو وہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ مطاف. کہ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مطاف. جواب درست ہے آپ کا. ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. آپ آئیں. غزوہ بدر. جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ غزوہ احد. جنہوں نے کہا ہے نا غزوہ احد، سب یہی کہہ رہے ہیں. تو انتخاب ہو گیا ان کا، جنہوں نے کہا ہے غزوہ احد، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا. باپا جانی نے اپنی کتنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں اور کہاں تحریر فرمائی تھی، وہ مقام بتانا ہے. جی پہلے آپ کا ہاتھ بلند ہوا. کتنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں اور کس مقام پہ آئے؟ 40 وصیتیں تحریر فرمائی ہیں اور مدینہ المنورہ میں تحریر فرمائی. پڑھا ہے آپ نے؟ جی. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے باپا جانی نے اپنی وصیتیں 40 تحریر فرمائیں اور کہاں تحریر فرمائیں؟ مدینہ منورہ میں. جواب درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین پہلا سیگمنٹ ہوا، 800 میں سے تقریباً 82 طلبہ کا مدنی انتخاب ہوا. پھر 82 میں سے تقریباً 35 طلبہ کا مدنی انتخاب ہوا. یہ ہمارا سیگمنٹ اختتام ہوا. اب تیسرے سیگمنٹ کی جانب آپ کو لے کے چلیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم پنجاب کے شہر خانپور میں موجود ہیں، جہاں مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش کے سیزن 4 کے لیے مدنی انتخاب کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 35 مدنی منع 1 بائی 1 یا 3 3 4 4 5 5 کر کے آئیں گے اور ان کے انٹرویوز لیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ نگران پاک خورشیدی کابینہ بھی موجود ہیں۔ مدنی چینل والوں کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارے شہر میں تشریف لائے الحمدللہ۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ یہاں ہو رہا ہے۔ ہمارا آگے بھی توقعات ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر کوارٹر فائنل ہو، فائنل بھی یہیں پر ہو انشاءاللہ۔ اور سیزن 5 اللہ کرے یہاں ہو جائے، ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سیزن 4 کے لیے آئیں، سیزن 5 کے لیے بھی آئیں گے۔ بلال اتاری، ذوالفقار اتاری، علی رضا، عبدالباسط ثقلین، آ جائیے۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں؟ طلبہ حاضر خدمت ہیں، شروع کریں جی۔ الحمدللہ عز و جل۔ آج آپ نے کوشش کی یہاں تک پہنچے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے آخری پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ 37۔ آپ بتائیں کتنی بھائی؟ 37۔ آپ بھی بولو۔ 37 ہمارے بولنے سے بول رہے ہیں یا اس کے بولنے سے، یا گنی ہوئی ہیں؟ نہیں، اپنے بولنے سے بولنے۔ وہ تو آپ کے ہی الفاظ ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ ہیں، لیکن آپ کو پتہ تھا یہی ہے؟ ہاں جی پتہ تھا۔ ایک سورت ہے، اگر وہ سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو عذاب قبر سے جو ہے نجات دلاتی ہے۔ سورہ ملک جو 29ویں پارے میں شروع میں پہلی صورت۔ سورہ ملک میں آیتیں کتنی ہیں؟ تقریباً 32 آیتیں ہیں۔ جلدی سے بتائیے گا، نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جلدی سے دے دیں ان کو، دے دیں۔ آپ نماز جنازہ میں کوئی آپ سے تو سوال ہی نہیں ہے نا، آپ سے تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ تھا۔ یہ بتائیں قرآن پاک کس حرف سے شروع ہوتا ہے، کس حرف پہ ختم ہوتا ہے؟ جلدی سے۔ حرف با سے شروع ہوتا ہے اور لفظ سین پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، بتا دیں، جائیے تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، مرحبا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سے سوال ہے، دعوت اسلامی کے کتنے شعبہ جات ہیں؟ 93 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیے، حافظ ہیں پہلے تو یہ بتائیں؟ نہیں۔ حفظ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جامعۃ المدینہ میں؟ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی کون سی سورت کے درمیان میں بسم اللہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی اور جواب دینا چاہے؟ جی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلی ایک جانور تھا جس نے چھینک ماری تھی، تو پھر ہو گئی تھی اس کی چھینک سے پیدا بلی۔ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے کون سا جانور تھا؟ جس کو پتہ ہے وہ مائک لے لے۔ شیر نے چھینک ماری تھی تو اس سے بلی پیدا ہوئی تھی۔ شیر کو آئی چھینک تو اس سے پیدا ہو گئی بلی۔ محمد حنیف، اسد علی اتاری، محمد عارف، محمد عمر فاروق، محمد اعظم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ آگے بڑھنا ہے نا مزید، یا بس یہیں سے واپس جانا ہے؟ عورت کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور مرد میں؟ یہ تو عورت کی ہے۔ مرد میں بالغ ہو تو یہ پڑھی جائے گی، یہی پڑھی جائے گی۔ اچھا برابر والے کو دے مائک۔ جنازہ دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے کی خبر سن کر نہیں، جنازہ دیکھ کر. جنازہ منہا خلقناکم وفیہا ان کو نعیدکم دیں. مٹی ڈالتے وقت کی دعا سنائیں. وہ تو یہی ہے نا. جنازہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت جنازہ دیکھ کر پڑھنا چاہیے. جی دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. اچھا جنازہ دیکھ کر اور جنازے میں شامل ہوں پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ باپا جانی نے کتنے رسالے لکھے ہیں غوث پاک کی سیرت پر؟ کرامات غوثیہ پاک اور صاحب نما جین. بھائی کو دیں. میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں. بنا دو پابند سنت یا رسول اللہ. مکمل نہیں ہے، بنا دو مجھ کو پابند سنت ابھی یا رسول اللہ. مکمل نہیں ہے، شعر مکمل نہیں ہے، وزن ٹوٹ رہا ہے. میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے اعمال اچھے یہ ہوں. تو نہیں پوچھا تھا بھائی، میرا تو نہیں چینج کرو سوال. بنا دو میرے مجھ اخلاق کو اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں. بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا یا رسول رسول اللہ. اللہ. محمد ریحان ولد محمد سلمان قریشی. محمد مزمل اتاری غلام دستگیر اتاری. محمد علی حیدر اتاری ولد فیاض احمد. سید محمد معیز ولد سید مدثر قدیر. احمد علی ولد اختر علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. اب بتائیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا تخلص کیا تھا؟ رضا. چلیں کوئی سنا دیں شعر اعلیٰ حضرت کا، رضا بھی ہو جس میں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آخر میں کیا آیا ہے؟ گیا. الف سے کوئی شعر سنا ہے برابر ہے. مدنی اشعار کی تکرار. تیار ہو جائیں. الف سے کوئی شعر. ٹائم نہیں ہے اگر اتنا نہیں آ بھائی. رہے تو آگے چلے آئے گا مائک. آگے دے دیں. الف سے کوئی شعر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. واو واو. 5 تک. 1 2 3 4 5. آگے دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان جی. اللہ. 3 کے درمیان مقابلہ ہوگا. مائک دیں جی مائک مائک دیں دیں جلدی. جلدی. مانگنا تیرا. الف 2 3 4 4 سوا 4. 4 5. آگے 2 کے آگے درمیان دیں. الف سے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کے چلے. یا جی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا واسطے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحریم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اشقالنا. الف 1 2 3 4 4 5. دیں. الف سے شعر. واحسن من لم الف سے. ترقت عینی. واو ہے نا اس میں. باؤ سے پڑھنا ہے الف سے پڑھنا ہے؟ نہیں، الف سے الف سے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے نا. 1 2 3. اللہ ہرے تیرے جسم منور ہائے کی ہائے. تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں. غلط غلط. دوسرا مسئلہ صحیح نہیں پڑھ رہے. اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں جانے تجلا کہوں تجھے. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. آدھا پارشلی صحیح ہے، تھوڑا بہت غلط ہے. چلیں تھوڑا بہت تھوڑا آپ آگے کی جانب بڑھ گئے. بھائی صاحب کا شعبہ کیا ہے؟ حفظ. کتنے پارے ہو گئے؟ 18. چلو 18 پارے ہو گئے نا. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ 15 پاروں کے حافظ. سوچ لو. 15 صحیح نہیں ہے. 15 پاروں کے. 15 صحیح نہیں ہے. 15 پاروں کے حافظ. مجھ بھائی یہ بتائیں وہ کون سا دن ہے جس میں 6 اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ.
کیسے؟ فجر جمعہ کی ہوتی ہے، جمعہ کی 2 مرتبہ ہوتی ہے، اور عصر مغرب عشاء۔ آپ اسلامی بھائیوں میں سے بھی 2 مدنی منوں کا انتخاب ہوا ہے، باقی 3 مدنی منع واپس جائیں گے اور 2 مدنی منع چوتھے مرحلے میں حصہ لیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام محمد عمیر ولد عبد الواحد۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، خوش آمدید، مرحبا۔ ادھر کھڑے ہو جائیے آپ 4 میں سے ایک اور ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وائٹ چادر انہوں نے لی ہوئی ہے۔ ان کا نام ہے محمد آصف۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آصف بھائی مبارک ہو۔ ماشاء اللہ، بہت بہت معذرت جی، کس کا مدنی انتخاب ہوا ہے؟ ہمارا 3را مرحلہ پورا ہوا، اور اس میں 4 مدنی منوں میں سے ایک مدنی منع آگے جائے گا، اور کون سا ہوگا وہ؟ کس کو لگتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ کون سا ہوگا؟ اس کا نام ہے محمد عمر فاروق۔ ماشاء اللہ، مبارک۔ ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائیے آپ 3 اسلامی بھائی جو ہیں سے معذرت۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے حاضری مدینہ کا ذریعہ۔ جی، ان 5 میں سے کون آ رہے ہیں آگے کی جانب؟ جی حضرت۔ احمد علی اختر علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نگران کابینہ کے ہاتھوں۔ اور ہم یہاں پر آئے، پورا دن گزرا آپ لوگوں کے ساتھ، پہلا سیگمنٹ ہوا، دوسرا سیگمنٹ ہوا، پھر تیسرا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آپ 4 اسلامی بھائی، آپ سے ہم کرتے ہیں معذرت۔ جائیے معیز، ادھر آؤ۔ اچھا یہ لو، سبحان سبحان اللہ۔ یہ لے معیز بھائی، نہیں یہ بہت بہت اچھا بچہ ہے یہ۔ باپو کو دے رہے ہیں، باپو کو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ، دوسرا سیگمنٹ، تیسرا سیگمنٹ، مدنی انتخاب ہوتے رہے اور پھر ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم نے مدنی انتخاب کرا چوتھے سیگمنٹ کے لیے۔ کل انشاءاللہ عز و جل آپ 12 طلبہ کے درمیان 6 کر کے مدنی مقابلہ ہوگا، تو کل آپ آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ وہ ذہین طالب علم ہیں جو کہ اپنے خانپور کے شہر کی ترجمانی کریں گے۔ ان میں سے 6 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو باب المدینہ کراچی آئیں گے، اور 6 خوش نصیب ایسے ہوں گے، وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ اتنے آگے تک تو آ گئے، آگے تک نہیں جا سکے۔ لیکن یہ ساری جو بات ہے نا، یہ ساری بلاوے کی بات ہے۔ بلاوا ہوگا باب المدینہ کراچی کا، باپا کے شہر کا، مدینہ منورہ کا بلاوا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ اب جب معیز ہے نا ہمارا، ایک بات ہوتی ہے، اس کی ایک عادت، میں بار بار اس کی تعریف کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں ذہن میں نہیں تھا لیکن بس ایسی آ گیا کہ جب اس کو تحفہ مل جاتا ہے تو پھر روتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو بہت اچھا لگا یہاں تمام طالب علم سے مل کر، ملاقات کر کے۔ ان کی ذہنی صلاحیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے خانپور کی ٹیم آگے کی جانب جائے گی۔ اب دیکھیں کل ٹیمیں بنیں گی، ابھی تو آپ کا کل جو مقابلہ ہوگا 6 کے درمیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آج کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 4 کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہمارے نگران کابینہ، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کی تعداد تھی، مدرسوں میں، جامعات میں، اسکولس وغیرہ میں بھی رابطہ کرا، ذہنی آزمائش سیزن 4 کی دعوت دی۔ حضرت آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہماری باب المدینہ سے ٹیم یہاں پر آئی. الحمدللہ یہاں بہت اچھی ترکیب رہی ہے. علم دین کا ایک خزانہ ملا ہے. جو پیچھے بھی رہ گئے تو ان کو بھی علم دین کا خزانہ ملا ہے. الحمدللہ ہماری رکن شورا کی برکتیں ہیں. الحمدللہ رکن شورا کی مدنی مشورے سے ہم نے یہ طے کیا کہ جو ہمارا ذہنی آزمائش سلسلہ یہ انوکھا ہونا چاہیے. تعداد کے حوالے سے بھی انوکھا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل ہمارا ایک اور انوکھا جو ہمارے باپا کو بھی پیارا ہے وہ ہے مدنی قافلہ. الحمدللہ عز و جل یہ ذہنی آزمائش سلسلے کے ذریعے الحمدللہ عز و جل ہم نے 40 قافلے بھی سفر کروائے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ ترغیب ہے کہ جہاں بھی ذہنی آزمائش سلسلہ ہو تو قافلے بھی سفر کروانے چاہیے. کہ باپا فرماتے ہیں کہ یہاں ذہنی آزمائش کے سلسلے میں آبادی تو ہو جاتی ہے, عوام آ جاتی ہے, لیکن ہمارا مقصد جو ہے سکھانا. ذہنی آزمائش میں سلسلے میں شرکت کرنا بھی سیکھنا ہے اور مدنی قافلوں میں تو زیادہ سیکھا جاتا ہے. دیکھتے رہیے سیزن 4 ذہنی آزمائش اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. تو یہ سلسلہ ہمارے جاری رہے گا اور کل ہوگا ان طلبہ کے درمیان ذہنی آزمائش سیزن 4 کا 4تھا سیگمنٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.